یاد رکھو یہی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم نے شریعت کو شریعت نہیں سمجھا، دین کو دین نہیں سمجھا۔ بس چند رسومات، چند رسم و رواج، وقتاً فوقتاً کیا کرنا ہے، مر گیا تو جلانا نہیں ہے، دفنانا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ ہاں، بچہ پیدا ہوا تو عقیقہ دینا، یہ سب کو معلوم۔ بس جیسے کسی اور مذاہب کے اپنے چند رسومات ہوتے ہیں، ان رسومات کو اپنا لینا۔ بڑے دیندار ہیں جی، ہم نے تو کیا ہے پورا احسان کیا ہے اسلام پر، حالانکہ دین کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس بیماری میں ہم کیسے مبتلا ہوئے اور نکلنے کا راز کیا ہے، علاج کیا ہے۔ آج کا عنوان اسی لیے میں نے رکھا کہ دین سے دوری۔ دین جسے ہم ایک معنی میں کیا ہیں، شریعت بھی کہتے ہیں، اس کو ہم نے پہلے سمجھا کیا ہے۔ دوری اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ نے اس کو سمجھا کیسے ہے۔ 24 آورس کا کوئی قانون دین ہے یا بس چند خاص مواقع پر چند خاص کر لینے کے کام دین ہے؟ بس 90% مسلمان تو بس یہی سمجھتے ہیں، خاص مواقع پر چند خاص کاموں کے کر لینے کا نام دین ہے بس۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی دین پہ کوئی سوچتا بھی نہیں۔ کبھی اس کی طرف دعوت دی جائے، فکر دی جائے تو بولتا ہے کہ آج کی دنیا میں یہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو اللہ والے لوگ تھے جنہوں نے کیا ہے دین پہ چلا۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، کوئی دین پہ چلنے والا، یہ تو اللہ والا ہے بھائی، ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ دین پر چلنا دراصل کیا ہے، مکمل طور پر اپنانا ہمارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں۔ حالانکہ دین کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ ماں کے پیٹ کا جنین سے لے کر قبر کی گور تک دفنانے کے بعد تک بھی جتنے احکامات ہیں یہ دین آپ کو دیتا ہے۔ کسی معاملے میں محتاج نہیں رکھا آپ کو کہ آپ کسی اور سے مشورہ طلب کریں کہ بھائی ہمیں نہیں ملتا ہے، سیرت مبارکہ میں نہیں ملا، قرآن و سنت میں حل نہیں ہے، شرع میں حل نہیں ہے، مسئلہ آ کے کھڑا ہو گیا، ذرا کیا ہے کسی دوسرے مذاہب سے لے لو۔ اللہ کا فضل و کرم، اللہ نے ایسا مکمل اکمل اتم دین دیا جس کے اندر کوئی رکھنا نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو اپنانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ہماری آخرت اور دنیا دونوں برباد ہو گئی۔ سب سے پہلے چیز، دین کسے کہتے ہیں، دین کا معنی کیا ہے، دین کی حیثیت سے قرآن کہاں گفتگو کیا ہے۔ میں ابھی سرچ کر رہا تھا، تقریباً الدین کا لفظ، صرف الدین کا لفظ قرآن میں تقریباً 101 مرتبہ آیا ہے، اور خالی دین کے حساب سے 200 سے اوپر زائد مرتبہ قرآن کے اندر آیا ہے۔ اور دین کے معنی میں کبھی کوئی اور معنی، کبھی اور معنی ہے، جس کے مختلف معنی آپ کو میں چند مشہور آیات کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہاں، دین، یہاں لفظ دین استعمال ہوا ہے، مالک یوم الدین۔ کیا مطلب ہے؟ مالک ہے، بادشاہ ہے، کس کے؟ دین کے دن کا۔ کیا دین کا دن؟ قیامت کے دن کو اللہ نے دین کہا، سزا اور جزا کا دن، فیصلے کا دن، اس کو اللہ نے دین کہا۔ اور اسی طرح کیا ہے، ہم پارے کی سورتوں میں یہی لفظ پھر دہرایا گیا ہے، وما ادراک ما یوم الدین انفطار میں، ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ ان کو کیا خبر، ان کو کیا پہنچی کہ دین کیا ہے۔ ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ سزا اور جزا کے دن کا مالک اس دن کیا ہوگا، ان کو کیا معلوم ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جس دن کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر بھی قیامت کی طرف اشارہ ہے، دین۔ تو روز جزا کا جو دن ہے، حشر کا جو میدان کا پہلا دن ہے، فیصلے کا جو دن ہے، اس کو دین قرار دیا۔ اور اسی طرح فرمایا
ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے. دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو پسند نہیں کرتا. اخلاقی گراوٹ کو اللہ نے دین سے تعبیر کیا ہے، یعنی جو نہیں کرتے وہ بے دین ہے. ہاں، رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو یہ سوشل سروس کے جو کام ہیں، اخلاقیات کے جو کام ہیں، اس کو اللہ نے دین کہا، دین کہا. اور اس کو نہ کرنے والے کو اللہ نے کہا دین کو جھٹلانا ہے، دین کو جھٹلانا ہے. تو اسی طرح کیا ہے، دین کے اندر پورا اسلام بھی آیا. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارا دین اسلام ہے. اسی طرح فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے آؤ رب کے پاس تو ہم قبول نہیں کریں گے. تو اب یہی اسلام جو دین ہے، جس کو اللہ نے دین کہہ دیا، یہاں کیا معنی ہے؟ یہاں وہ معنی نہیں ہو سکتا کہ چند کیا ہے اخلاقیات کا جیسے کیا ہے معون میں آیا، وہ معنی بھی نہیں. یہاں وہ معنی بھی نہیں ہو سکتا جو سورہ فاتحہ کے اندر آیا، روز جزا کا مالک دین، وہ معنی بھی نہیں آئے گا. تو اصل معنی کیا ہے؟ تو مائدہ کی تیسری آیت میں لفظ دین کی اور تشریح ہو گئی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک ہی آیت ہے اور اس کا ایک ٹکڑا ہے. اس تم کو علم رکھنا چاہیے، اگر اس علم کے بغیر تم نے غلطی کی تو کل رب بھی معاف نہیں کرے گا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا، اس واسطے معاف ہے. جیسے آج دنیا میں معافی نہیں ملتی قانون سے لا علم. قانون کو جاننا تمہاری کیا ہے ضرورت ہے. چوری کر دیا، جج کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جج پوچھتا ہے کہ کیوں چوری کی ہے؟ بولتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا ہندوستان کے قانون میں چوری کرنا کیا غلط ہے، اس واسطے میں نے کر دیا، اگلے بار معلوم کر کے کیا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا. تو جج کیا بولے گا؟ اچھا خیر تجھے نہیں معلوم تھا، چلو یہ بار معاف کیا، اگلے بار پھر نہیں کرنا. بات چلے گی؟ نہیں چلے گی. قانون جاننا تیرا فریضہ تھا. ہاں، نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے، کہیں کونے میں چھپا ہوا تھا. عام طور پر تو وہ روڈ کیا تھی؟ نو انٹری نہیں تھی، لیکن اچانک نو انٹری کر دی گئی اور آپ وہاں جا رہے ہیں، پولیس آپ کو پکڑ لی تو آپ یہ کہہ کہ کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتے کہ مجھے نو انٹری کا بورڈ پتا ہی نہیں تھا، یہ تو کیا انٹری والی گلی تھی، کب نو انٹری ہوئی ہمیں نہیں معلوم ہے. وہ بولے گا ہم کو معلوم نہیں. قانون ہے. تم کو جان کے آنا چاہیے تھا کہ اس میں انٹری ہے نو انٹری ہے. فیس تو بھرنا ہے تو بھرو، وہ تو تمہیں بھرنا ہی پڑے گا. جرمانہ جو ہے وہ تو ادا کرنا ہے. لا علمی قانون کی اس بات کی اجازت تمہیں نہیں دیتی کہ اس غلطی سے معاف کر دیا جائے. بعین ہی اسی طرح تمہاری زندگی گزارنے کے متعلق جتنا علم دین کا ہونا چاہیے وہ تمہارا اپنا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ تم سیکھو اور اس پر عمل کرو. کل اگر تم آ کے کہو کہ اللہ مجھے نہیں معلوم تھا تو اللہ یہ عذر قبول نہیں کرے گا. تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم دین پڑھو. وہ حصہ جس پر تمہاری زندگی گزر رہی ہے، کم از کم یہ نہیں کہ اللہ نے سب کو عالم اور سب کو کیا فقیہ بن جانا، یہ نہیں کہا، لیکن اتنا دین حاصل کرنا جتنا تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے. ہاں، نوجوانی سے وہ پہلی منزل پہ جہاں قدم رکھتا ہے، جہاں سے اس پر شریعت لاگو ہوتی ہے. بڑا ہونا، مرد کے لیے احتلام، عورت کے لیے حیض، وہاں سے وہ بڑا ہو گیا. اس کے بعد ایک دن بھی رہ کے مرتا ہے تو سوال ایک دن کا برابر ہوگا. 24 آورس میں کیا گناہ کیا؟ اس سے پہلے شعور نہیں ہے، بالغ نہیں ہوا تو شریعت میں پوچھ نہیں. شریعت میں پوچھ کہاں سے شروع ہو رہی؟ بالغ سے. اور دونوں کے کیا ہیں؟ بلوغت کے الگ الگ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو پار کر لی، پھر اس کے بعد ایک دن بھی گزارا تو اس شریعت کے مطابق گزارنا ہے، اور سوال اسی ایک دن کا ہوگا. بلوغت کے بعد تم نے کیا؟ اب بلوغت کے بعد
ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 25، کسی کی 30، کسی کی 50، کسی کی 45، ان سب کی تم ایک ایک دن کا حساب دینا، رب کے سامنے دینا، اور یہ عذر کوئی نہیں چلے گا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا. وہی تو حساب ہے نا جی. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سریع الحساب، بڑا جلد حساب لینے والا ہے. اتنے لوگوں کے کیا اتنے سالوں کے حساب لینے میں اسے تکلیف نہیں ہوگی. آج اس بات کو کمپیوٹر نے اور آسان کر دیا. ایک کلک پہ پورا ڈیٹا آتا ہے، تو کیا رب کے پاس ایسے کمپیوٹر نہیں ہوں گے جس کے ایک کلک پہ تمہاری پوری ویڈیو آ جائے؟ ہیں، وہی تو ہوگا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنی کتاب تو خود. آج حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے، باہر سے کوئی آ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو چلے گی تیرے سامنے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن میں ہم نے چپکا کے رکھا ہے چپ، جو 32 GB، ہاں 512 وغیرہ نہیں ہے، ٹی بیوں کے حساب سے میموری پاور ہے اندر. ہاں، تو وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن میں ہم نے ڈالا ہوا ہے چپ. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اس کو ہم نکال لیں گے، جیسا موبائل سے نکال کے تم کیا ہے ٹی وی پہ دیکھتے ہو. ہاں، پکچر لوڈ کرو، رات میں مزہ کرو. فحاشی اور یعنی کہ پکچر کیا ہے ڈاؤن لوڈ کر کے آؤ، رات میں کمرہ بند کر کے دیکھو. لیپ ٹاپ بڑی اسکرین میں دیکھے تو مزہ آتا کہتے، موبائل کی اسکرین چھوٹی کہتے نہیں ہوتا کہتے، اس میں بڑے بڑے. ہاں، تو اللہ کہتا ہے ویسے ہی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم تیری گردن سے نکال لیں گے وہ چپ، جو کہ ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی تھی، آڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تمہاری. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کھلی ہوئی کتاب بن کے سامنے آ جائے گا، اور کوئی زبان کی ضرورت نہیں ہوگی. زبان تمہیں آتی ہوگی اس وقت، ہر بندہ عربی زبان پڑھے گا سمجھے گا. ہاں، اقرا کتابک، پڑھ لے کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے. تو نے کیا 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 فلاں دن سے فلاں دن تک. ہاں، 14 سال میں بڑا ہوا تھا، 14 سال سے لے کر 65 سال میں مرا، اتنے سال کی ہسٹری تیرے سامنے ہے، دیکھ لے. 50 سال میں مرا، تیری ہسٹری سامنے موجود ہے، دیکھ لے. 60 سال میں مرا، دیکھ لے ہسٹری.